بس ہم گزر رہے تھے، گھر سے نکلے تھے تو بس کسی کے اور کے گھر جانا تھا، وہاں سے گزر رہے تھے، گلی نظر آئی سائمہ باجی کی، تو میں نے کہا چلو ان سے ملتے چلتے ہیں، تو سائمہ باجی کی طرف چلے۔ گھر میں انٹر ہوئے، بس جیسے ہی میں نے گاڑی سے اتر کے بس بیل بجائی تو دروازہ کھلا، نوکرانی آئی تھی کھولنے، تو دروازہ کھلا تو دروازے میں کوئی نہیں، گھر خالی، ڈھنڈار، بالکل ڈھنڈار، ویرانی ویرانی، دیکھیں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بس دیکھو بڑا تکلیف ہوئی لیکن میں نے کہا بس سب ہونا تو یہی تھا، وہ بہنیں گھر میں اکیلی رہتی ہیں، کچھ بڑی ٹریجڈی ہو گئی ان کے ساتھ کہ ان کے نا شادیاں سب کی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کسی کو نہیں دی۔ تو یہ بھی کتنی زیادہ وہ بات ہے کہ آپ کی شادی ہو، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، ایک سوچ کیا ہوتی ہے، ایک عام نارمل روٹین میں ہی ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، لیکن نا ان کے تو بھائی تینوں بہنیں جو تھیں نا وہ ایسی بد نصیب نکلیں کہ ایک بیوہ ہو گئی، اور بیوہ 10-11 سال تو کے بعد ہی بیوہ ہو گئیں، 12 سال کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا تو ان کے بچے ہی نہ ہوئے۔ اور باقی جو 2 بہنیں تھیں وہ شادی شدہ تھیں، میاں والی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بچے نہیں دیے۔ اب میں جیسے ہی نا گھر میں انٹر ہوئی تو بس ان کے کچھ مہمان آئے، خیر وہ لے کے ہمیں اندر داخل ہوئی اور ہم بیٹھ گئے جا کے ایک جگہ نا۔ اپنے وقت کی حسین ترین خاتون تھیں، اس زمانے میں جب ٹی وی بھی نہیں تھا، کوئی میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ان کا فیشن دیکھنے والا ہوتا تھا، کیا لباس پہنتی تھی، کیا زیور تھا۔ 2 بہنیں ڈاکٹر تھیں، ایک پروفیسر تھیں، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں۔ جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہم بچے جب تھے اس وقت ہم انہیں دیکھتے تھے، ہمیں اتنی اچھی لگتی تھیں، اتنی اچھی لگتی تھیں، ان بہنوں کو دیکھ کے دل چاہتا تھا ہم بھی ڈاکٹر بن جائیں، ہم بھی پروفیسر بن جائیں، بس بہت ہی اچھی تھیں۔ ایسی خوش لباس خاتون تھیں کہ فیشن ان پہ ختم تھا۔ 70s میں وہ کیا بیل باٹم جسے آپ پہنتی تھیں، اور جب وہ اس زمانے میں جینس پہنا کرتی تھیں، ماڈلنگ کرتی تھیں، ایون ماڈلنگ کرتی تھیں، اور جناب علی کیا کپڑا تھا، کیا زیور تھا، ایسے ایسے زیور تھے، ساڑی پہنی ہوئی اور چھوٹا سا بلاؤز، اور اس کے ساتھ تکڑی لگائی ہوئی سائڈ پہ، تکڑی نا سائڈ والا زیور جو ساڑی کے اوپر لگاتے ہیں، وہ پہنا ہوا، بازو بند پہنے ہوئے، شکل تو تھی ہی پیاری، کیا چیز لگتی تھی۔ اور جو دوسری بہنیں تھیں یعنی کہ اتنی پروفیشنل بھی تھیں اور اتنی موڈ بھی تھیں، اتنی سگھڑ بھی تھیں، انہوں نے اپنے گھروں کے لیے بہت قربانیاں دیں، بہت کام کیا بھئی، کیا وہ کرتی تھی، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کی، باری باری کرتی گئیں۔ بعد میں پھر ایک بہن جنہوں نے بڑی بہن نے قربانی دی تھی، جن بہن بھائی پالنے میں اپنے ماں باپ کی مدد کی تھی، اور جو دوسری 2 بہنیں تھیں ان کی شادیاں کی تھیں، اور بس کیا خوبصورت چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی بہت تھا، ان کی بہت اونچے گھرانے میں شادی ہوئی تھی۔ لیکن اب وہ وقت نہیں رہا تھا، اپنے وقت کا دور گزار چکی تھی، تینوں بہنوں کی بہت اچھی جگہ شادیاں ہوئی تھیں، بہت اچھی جگہ شادیاں ہوئی تھیں، اور بڑی ویل آف تھیں، اور ان کی اپنی نوکریاں تھیں، اب تو پینشن پا رہی تھیں، سب کے سب گھر میں تھیں۔ لیکن گھر کی جو سب سے بری بات تھی نا جو مجھے لگی، وہ ان کی تنہائی تھی، 3 عورتیں بے بس و تنہا، کراچی جیسے شہر میں جہاں ہر وقت ڈاکوؤں کا ڈر رہتا ہے، جہاں نوکروں سے بھی خوف آتا ہے، رات کو نوکروں کو باہر نکال کے ان کو اپنے کوارٹر میں بھیج کے اندر 10 کنڈیاں لگا کے وہ رہتی تھی، اور 10 بجے سے پہلے سے وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ تو بس یہ بات دل کو بہت 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 تکلیف دے رہی تھی کہ اپنے وقت کی بہترین خاتون، لیکن جو بات تھی نا وہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ چلو بچے تو اللہ نے نہیں دیے تھے، اور نہیں تو سکا شوہر، یہ لوگ رہ گئیں، شوہروں کے بغیر رہ گئی تھی، بڑھاپا تھا، لیکن ماشاءاللہ ان کے بھائی تھے، ان کے بھائیوں کے بچے تھے۔ اچھا بھائی بھی الگ الگ رہتے تھے، ایک بھائی کی بیگم مر گئی، وہ اپنے گھر میں، بھئی آپ اس گھر میں آ کے رہ لیں، نہیں وہ الگ گھر میں رہ رہے تھے، یہ الگ گھر میں رہ رہی تھی، وہ اپنی جگہ تنہا نوکروں میں پڑے تھے، یہ اپنی جگہ تنہا نوکروں میں پڑی تھی، ڈرائیور تھا، سب کچھ تھا، لیکن دہی اللہ معاف کرے یہ حالات ہیں، کوئی کتنا ہی اچھا ہو، عورتیں جو ہے نا مردوں پہ اعتبار کرتے ہیں سے ڈرتی ہیں،
وہ گھروں میں جو نوکر ہوتے ہیں نا بڑی مجبوری میں رکھتی ہیں. بڑھاپا ہے اب تو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہمارے پاس کتنا زیور ہے. ہوتے ہواتے فیشنیبل خواتین برے حالوں میں، مسلے گسلے کپڑوں میں، بڑھاپے نے ان کے سود بدھی چھین لی تھی. تیار کہاں سے ہوتی ہیں، کہاں وہ فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی، کہاں جو سادے کپڑے تھے وہ بھی ان کو پہننے مشکل ہوتے تھے. استری کون کرے، دھوئے کون. ماسیاں تو ٹائم پہ آتی ہیں، کبھی کام کر دیا کبھی چھٹیاں کر لیں، تو مشکل میں زندگی تھی. جو بس سب سے جو دل کو دکھانے والی بات تھی نا وہ یہ بات تھی کہ ان کے بھائی اور ان کے بچے وہ سب ہوتے ہوئے تنہا تھے. ایک وقت ہوتا ہے جب جوانی ہوتی ہے نا تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا اور بڑے مزے سے اپنے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں پہ لگے ہوتے ہیں. ان کے پاس نا ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اب مت بولنا. ملنا جلنا نا انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جو دوست ہوتے ہیں، جو ملنے والے ہوتے ہیں، یہ سب غیر ہوتے ہیں. اپنائیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اپنے بھائی جو ہوتے ہیں، اپنے بچے جو ہوتے ہیں، اپنے بھائی بس انگلی سے بتاتے ہیں، بھائی بھتیجے جو ہوتے ہیں نا ان سب کو ملنا چاہیے، بہن بھائیوں کو ملنا چاہیے. فزیکل ملنا نا اور چیز ہوتی ہے. فون پہ یا ویڈیو کالز پہ تسلی نہیں ہوتی. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو ہمارے اندر سے جو لہریں نکلتی ہیں، محبت کی لہریں، وہ ہمیں جوڑ کے رکھتی ہیں، وہ ہمیں طاقت دیتی ہیں. کبھی کر کے دیکھ لیں، فون پہ بات کر لیں اور مل کے دیکھ لیں. جا کے ملیں، اپنی جان لگا کے، اپنا مال لگا کے، اپنا وقت لگا کے جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہمارے اندر طاقت دیتی ہیں. اب بڑھاپے میں کسی اور چیز کی تو تمنا نہیں ہوتی. دوائیوں پہ جی رہے ہوتے ہیں، کپڑے شپڑے بھی وہ سادے سودے پہن لیتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے ہمیں نا محبت چاہیے، اپنائیت چاہیے. وہ اپنائیت کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے. تو اگر ہم جوانی میں ہی مل جل کے رکھیں، بھاوجے بھی یہ بات سوچ لیں کہ بھائی یہ نندے اگر ہمیں تھوڑا ہم سے تنگ بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ میرے شوہر کی بہنیں ہیں جیسے میری بہنیں ہیں. اگر یہ اور نندوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ زیادہ سخت سوچ نہ سنائے، کیڑے نہ نکالیں تاکہ دلوں میں فرق نہ آئے. تھوڑا بہت فرق تو مٹ جاتا ہے لیکن جو گہرے گہرے گھاؤ ایک دوسرے کو زبان سے لگاتے ہیں نا پھر وہ فاصلے پیدا کرتے ہیں. اور یہ بڑھاپے میں فاصلے جو ہے نا یہ دل کو نہیں کاٹتے، یہ روحوں کو کاٹ دیتے ہیں. یہ جسموں کو نہیں کاٹتے، یہ ذہنوں کو بانٹ دیتے ہیں. پھر تنہائی ہوتی ہے اور کچھ لوگ کتے رکھ لیتے ہیں اور کتوں کا گند ہوتا ہے اور کتوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور وہ ان کی چوکیداری کے لیے. میں نے یہ گھر بھی دیکھے چوکیداری کے لیے کتا رکھا ہے، وہ کتا بھی پاگل ہو رہا ہے تنہا رہ کے اور گھر میں جو عورت پڑی ہے وہ بھی پاگل ہو رہی ہے. انسان جو ہے نا انسان کا دارو ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی محبتوں کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی محبتوں سے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے. ملنا جلنا چاہیے چاہے کتنے ہی فاصلے ہوں، لیکن کم سے کم 15 دن میں ایک دفعہ تو چند گھنٹے ایک دوسرے سے ملنے. اب کیا وقت آ جاتا ہے کہ اب بچے جب ہوتے ہیں اپنے دوستوں میں لگ جاتے ہیں، وہ دوستیاں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ رشتہ داریوں کو کاٹ دیتی ہیں. اور قاطع رحمی کی نا جو قاطع رحم ہوتا ہے اس کی تو بخشش ہی نہیں. اب یہ بات کبھی سوچی کہ جس نے صلہ رحمی نہیں کی یا رشتوں کو کاٹا یا خون کے رشتوں کو کاٹا یا ان سے 3 دن تک بات نہیں کی، بغض رکھا، تو اس کی بخشش نہیں ہے. اس کی بخشش دیکھے نا جو میری ناقص عقل میں آتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ اپنائیت سے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے، ایک دوسرے کی محبتیں بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. تاکہ وہ وقت جو 60 سال کے بعد جو وقت ہوتا ہے نا اگر زندہ رہ جائے بڑا برا وقت ہوتا ہے. وہ صرف دوائیوں پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ صرف تنہائیوں پہ چل رہا ہوتا ہے. بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو نہیں پوچھتے، اپنی زندگی میں اتنے ہوتے ہیں. بھائی آپ عصر کے بعد اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنے ساتھ ماں باپ کو ٹائم دیں. صبح جاتے رات کو آتے، 2 نوکریاں کر لیں گے، اسٹینڈرڈ بڑھا کر لیں گے، بچوں کی ضروریات پوری کر لیں گے. لیکن اپنے آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت تو یہ ہے نا کہ ہمارے دل کی خوشی ہو. دل کی خوشی ہوتی ہے تھوڑی سی قربانی سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم نے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، سب مل کے بیٹھیں، اپنا تعلق بنائیں اور پھر ہم رہیں. خیر ان کی بے بسی دیکھ کے بہت افسوس ہوا اور بہت دل خراب ہوا کہ اب تو بھائی بھی نہیں آتے. بھائی خود بڈھے ہو گئے ہیں، ڈرائیو کون کرے؟ یہ آنا جانا مشکل. اگر وہ چاہیں بھی نا تو بغیر ڈرائیور کے نہیں آ سکتے. تو جو وقت ہے ہمارے پاس اس کو سمجھ لیں کہ یہ وہ سنہرا وقت ہے، یہ وہ سنہری ریت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. ہم نے اگر اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، اپنی روحوں کو پرسکون بنانا ہے اور سب سے بڑھ کے ہم نے اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے.
اپنے ہاتھوں پیروں کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں محبت چاہیے، ہمیں اپنائیت چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو زندگی بنتی ہے اور زندگی رواں رہتی ہے۔ مرتے وقت بے بسی سے مرنا، 2 دن بعد 3 دن بعد جی پتہ چلا جی بدبو آ رہی، محلے والے کہہ رہے بدبو آ رہی، دروازہ توڑا گیا جی اندر لاشیں پڑی۔ یہ موت نہیں چاہیے۔ بہن بھائی آتے رہیں، ملتے رہیں، ایک دوسرے سے روز فون پہ بات کرتے رہیں، خاص طور پہ وہ جہاں تنہا بہنیں رہ جاتی ہیں اور ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا باہر چلے جاتے ہیں یا پھر ان کے بچے نہیں ہوتے، ان بہنوں کا تو بھائی بہت خیال کرنا چاہیے، ان بھائیوں کا بھی بہت خیال کرنا چاہیے۔ روز کم سے کم دن میں صبح شام فون کر کے پوچھ لیں زندہ ہو۔ اب یہ بات سمجھ اس وقت آتی ہے جب آپ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، اس عمر پہ پہنچنے سے پہلے ہی ہم اپنا سوچ لیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ اگر ہم اپنے دین کو سمجھ لیں نا، تو جب ہم معمولی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ زندگی کی کہانیاں بن جاتی ہیں۔ اس کو سمجھ لیں کہ ساتھ رہنا، بہن بھائیوں کا ساتھ دینا، محبتیں بڑھانا کیسا ہے۔ حسد، جلن آپس میں، اللہ معاف کرے، آپس میں کس لیے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے غم میں ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سب سوچ لینا تو یہ وقت آرام سے گزر جائے، سکون کی موت آئے، کلمے والی موت آئے۔ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیر رکھے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اور زندگی سکون سے گزر جائے۔